جشن عرس اعلیٰ حضرت میں شرکت فرمانے والے جملہ سامعین حضرات، بالخصوص اس محفل کی سرپرستی فرما رہے مسلک اعلیٰ حضرت کے بے باک اور بے خوف ترجمان مفکر اسلام حضرت اللہ مولانا محمد ادریس صاحب قبلہ بستوی و دیگر طالبان علم شرعیہ اور اس جامع مسجد کے خطیب و امام عزیزم مولانا سرور علی صاحب قبلہ قادری رقیبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پیش کریں اور جم جم کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم تمامی حضرات عرس اعلیٰ حضرت کی تقریب میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، اور ایک ایسی ہستی ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے جن کی اہمیت مہداول والے کم جانتے ہیں، لیکن ہندوستان اور ہندوستان کے باہر والے زیادہ جانتے ہیں، جن سے میری مراد مفکر اسلام ہے، اور ان کے سامنے بولنا یقیناً مجھے زیبا نہیں دیتا، کیونکہ وہ میرے استاد تو اگرچہ نہیں مگر استاد سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر میں اس منزل پر فائز ہوں تو حضرت کے دین ہے۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ جامعہ اشرفیہ کا وہ عظیم ادارہ جہاں پہ کمپٹیشن کے بغیر ایڈمیشن نہیں ہوتا، داخلہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے سورس والے پہنچتے ہیں، لیکن ایک نمبر بھی اگر کم ہو گیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر یہ حضرت کا کرم ہے کہ ناچیز کو لے گئے، جبکہ میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا، لے گئے اور ان کے کہنے کی بنیاد پہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کس جماعت میں آپ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت کی دین ہے، ورنہ ہم جیسے کہاں اس لائق تھے کہ جامعہ اشرفیہ میں کمپٹیشن میں پاس ہوتے۔ اس لیے میں حضرت کی دعائیں لے کر چند منٹ آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاعر اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں: شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ جبکہ سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلالہ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوالہ ہی گیا، صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایما کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کی ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ آج اسی عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کے لیے ہم لوگ جامع مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنی بارگاہ ناز میں اس محفل پاک کو قبول و مقبول فرمائے۔ یہ دنیا کا طریقہ رہا کہ اللہ رب العزت کی شریعت، اللہ کا دین ہر زمانے میں سب سے اونچا رہا۔ جب بھی مذہب اسلام، اسلام، شریعت خدا، اس پر اگر آنچ آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے
کسی ایسی ذات کو دنیا کے اندر بھیجا جس نے اسلام کا چہرہ نکھار دیا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے، آپ نے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیلایا، اسلام کے پیغام کو پہنچایا، شریعت محمدی کو آپ نے عام کیا تھا، اپنی سنت کو دنیا کے اندر کام کیا، پھیلایا تھا۔ پھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اسی نہج پر، اسی طریقے پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے رہے، آپ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کام کرتے رہے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد عثمان غنی کام کرتے رہے، آپ کے جانے کے بعد مولائے کائنات کام کرتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ صحابہ کا زمان گزرا، ان کا زمانہ گزرنے کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کا زمانہ آیا۔ اسی طریقے سے اس شریعت کے چاروں امام نے اپنے اپنے زمانے میں مصطفیٰ کے دین کو نکھارنے کا کام کیا، اور پھر 13ویں صدی کے اخیر میں، 14ویں صدی کے شروع میں ہندوستان کی دھرتی پر جب کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا، کہیں سے فتنہ اٹھا، رسول اللہ کو علم غیب نہیں، کہیں سے فتنہ اٹھا، نعوذ باللہ رسول اعظم ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، کہیں سے فتنہ اٹھا، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، کہیں سے فتنہ اٹھا، نعوذ باللہ خدا نہ جانے کیسے غلط کام پہ قدرت رکھتا ہے، کہیں سے فتنہ اٹھا، رسول مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایسے زمانے میں جب ایمان کو بچانا بڑا دشوار نظر آ رہا تھا، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت 1272 ہجری میں بریلی کی سرزمین پہ 10 شوال المکرم بروز سنیچر کو پیدا ہوئے، ایسا مرد مجاہد پیدا ہوا کہ خود ارشاد فرماتے ہیں، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، وہ زمانہ بڑا پراشور تھا، ہر طرف دشمنان اسلام کا تانتا لگا ہوا تھا۔ یہاں پہ حکومت اس وقت انگریزوں کی تھی، ان کے پیسے پہ پلنے والے نام نہاد مسلمان، وہ صرف نام کے مسلمان تھے، لیکن انگریز کے خریدے ہوئے غلام تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ایمان، ان کے عقائد پہ حملہ کیا، تو یقیناً عشق رسول کا جو چراغ لے کر آیا تھا، وہ چراغ کو بجھانے کے لیے کبھی اشرف علی تھانوی نے پھونک مارا تھا، کبھی قاسم نانوتوی نے پھونک مارا تھا، کبھی رشید گنگوہی نے پھونک مارا تھا، مگر ظالموں کو معلوم نہ تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت تباہ کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ احمد رضا ایسا چراغ تھا، ایسا نور تھا جس کو مصطفیٰ نے بھیجا تھا۔ احمد رضا سینے میں ایسی شمع لے کر آیا تھا جسے غوث الورا نے روشن کیا تھا، تو زمانے کی کسی کے اندر طاقت نہ تھی جو احمد رضا کے اس شمع کو بجھا سکے۔ امام احمد رضا نے جو چراغ چلایا تھا، کسی ماں کے جنم نے نہ لیا تھا کہ احمد رضا کے جلائے ہوئے چراغ کو وہ بجھا جگے، سب دل کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے۔ امام عشق و محبت صرف قادریہ سلسلہ کے امام نہیں ہے، کسی ایک سلسلے کے پیشوا نہیں ہے۔ امام عشق و محبت پوری دنیا کے دنیائے سنیت کے پیشوا ہیں، چاہے وہ قادری سلسلے کا ہو، وہ بھی کہتا ہم احمد رضا والے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے، سہروردی سلسلے کا ہے تب بھی احمد رضا کو مانتا ہے، اگر وہ چشتی سلسلے کا ہے تب بھی احمد رضا کو مانتا ہے، اس لیے کہ امام عشق و محبت نے دنیا کو جو پیغام دیا تھا صرف قادری سلسلے کے اعتبار سے نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنے رسول کے دین کی شمع کو روشن کیا تھا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کسی ایک سلسلے کا نام نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام ہے۔ امام عشق و محبت نے دنیا کے سارے اماموں کی رہنمائی کی ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں کی آپ نے رہنمائی کی ہے، بلکہ آپ نے جو سب سے بڑا تحفہ دیا عشق رسول کا تحفہ دیا، اس لیے شاعر کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھو تو اپنے زمانے کے اور اس وقت بھی سارے شریعت والوں کے پیشوا ہیں۔
طریقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے طریقت والوں کے پیشوا، یعنی وہ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ امام عشق و محبت اگر ایک طرف اپنے وقت کے جید عالم تھے تو یقیناً اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی بھی تھے، با کرامت ولی۔ ان کی 2-3 مثالیں میں آپ کو علمی اعتبار سے بتا دوں۔ آج قرآن کا جب ترجمہ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ نے بہت سارے لوگوں کے ترجمے میں پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، کچھ لوگوں نے لکھا اللہ کے نام سے شروع، یعنی اعلیٰ حضرت نے لکھا اللہ کے نام شروع، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کچھ لوگوں نے کہا شروع اللہ کے نام سے۔ مگر آؤ ذرا دیکھو امام عشق و محبت کا مقام دیکھو، میرے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کتنا سادہ علم عطا کیا تھا، وہ علم لدنی تھا، وہ دنیا کے مکتب کی دین نہ تھی، یہ رسول اعظم کی عطا تھی، غوث الورا کا فیضان تھا۔ رسول اعظم نے ایسا علم عطا کیا تھا کہ دنیا کا کوئی عالم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا جہاں پہ میرے اعلیٰ حضرت پہنچے تھے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، اللہ رب العزت کا ادب خدا تمام نبیوں نے کیا، کوئی نبی ایسے ہے ہی نہیں جنہوں نے ادب خدا نہ کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب خدا کیا اس کا درجہ سب سے اونچا۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، جب ان کو خوف ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا معیّ ربی، ڈر مت کرو، خوف مت کھاؤ، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ کا ادب انہوں نے کیا، لیکن جملے پر غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کیا فرمایا؟ معیّ، میرے ساتھ، پہلے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا ربی، میرے ساتھ رب ہے۔ اسی طرح دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا نہ تھے، آپ کے ساتھ آپ کی قوم تھی، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی تھے، مگر آپ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، ارشاد فرماتے معیّ ربی، میرے ساتھ میرا رب۔ لیکن قربان جاؤ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں، کفار مکہ نے آپ کا پیچھا کیا اور قریب تک کہ کچھ لوگ آپ کے پاس پہنچ جاتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ کفار مکہ پیچھے آ رہے ہیں، ان کے پر خوف طاری ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ معنا، اے ابوبکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے آقا نے ادب خدا کیا کہ اللہ کا نام پہلے لیا، اپنا نام بعد میں کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ادب کیا تھا، پہلے اپنا ذکر کیا تھا، اس کے بعد رب کا ذکر کیا، مگر میرے مصطفیٰ کا ادب خدا دیکھو، مصطفیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ پہلے اپنا نام لو، پہلے اپنا ذکر کرو، بلکہ میرے نبی پاک نے پہلے رب کا نام لیا۔ اسی سنت رسول پہ چلتے ہوئے، سیرت مصطفیٰ پہ چلتے ہوئے عاشق رسول اعلیٰ حضرت نے جب قرآن کا ترجمہ کیا، بسم اللہ کا ترجمہ کیا، تسمیہ کا ترجمہ کیا، تو پہلے ابتدا کا ترجمہ نہیں کیا، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع۔ اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ ان کم بختوں نے کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ کیا پڑھے تھے مدرسے میں، جبکہ جہاں پہ ہدایت کا لفظ آیا ہے وہاں پہ بتایا گیا ہے اگر ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے یا الہ کے ساتھ ہو جائے تو وہاں پہ مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا نہیں، منزل تک پہنچانا، راستہ چلانا ہوتا ہے۔ امام عشق محبت کو اللہ نے وہ علم کا جوہر دیا تھا، دنیا کے نشدیوں کے دماغ وہاں تک نہیں پہنچے تھے، مگر امام عشق محبت بچپن سے لے کے 13 سال کی عمر میں اس سے اونچے مقام پہ فائز ہو گیا تھا جہاں پہ ندوہ کے بڑے بڑے مفتیوں کا دماغ نہیں پہنچتا تھا۔ امام عشق محبت کو اللہ نے وہ علم کا جوہر عطا کیا تھا، 7 سال کی عمر میں امام عشق محبت اس
منزل سے آگے گزر گئے. امام عشق و محبت نے جب ترجمہ کیا، عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کتنا بہترین ترجمہ، جبکہ یہ عام کتابوں میں ہے، مگر جن کے دل میں دشمنی ہوتی ہے، جو اللہ اس کے رسول میں نعوذ باللہ عیب تلاشتے ہیں، ان کے دل، ان کے آنکھ اور ان کے دماغ پہ پردہ پڑ جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا. لیکن یاد رکھو، تو عشق رسول میں قلم اٹھاتا ہے، تو عشق رسول میں ترجمہ کرتا ہے، تو عشق رسول کے ایوان میں رہ گئے قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دیتا ہے اور علم لدنی عطا فرماتا ہے. تو امام عشق و محبت کے وہ ذات ہے کہ امام عشق و محبت کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا. رسول اللہ کا صدقہ اللہ نے عطا کیا تھا، غوث الورا کا صدقہ عطا کیا تھا. اس لیے جب احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے تو خدا کی قسم ایک طرف اللہ پر ایمان پختہ ہوتا نظر آتا ہے اور دوسری طرف رسول اللہ کی محبت کے جام چھلکتے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کسی ایسے ویسے انسان جو ہے ذات کا نام نہیں، جس میدان میں دیکھو اعلیٰ حضرت بے مثال نظر آتے ہیں، ایک منفرد شخصیت نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایمان اللہ پر کتنا مضبوط تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو کتنی محبت تھی، اس کی بھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک نجومی آیا تھا. نجومی جو ستاروں کی چال کو دیکھ کر کے پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ آج بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم رسول اللہ کے علم غیب کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے بدبودار ہیں جن کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے، سینے پہ پتھر پڑتا ہے، کہتے شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا. لیکن وہی بدبودار اگر پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آلہ بھی نہیں لگایا، ہاتھ رکھ کر کے اس نے کہہ دیا تمہارے پیٹ میں ٹیومر ہے، تمہارے پیٹ میں پتھری ہے، تمہارے گردے میں پتھری ہے، وہ اس کے غیب پر مان لیتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اب شرک نظر نہیں آتا، وہ کہہ دیتا آپریشن کرنا پڑے گا، فلاں مقام پہ آپریشن کرنا پڑے گا، لاکھوں روپیہ دے کر کے وہی نزدی آپریشن کراتا ہے، وہاں پہ شرک نظر نہیں آتا. ارے نادانو، تمہارا ایمان ڈاکٹر پہ ہے، ہمارا ایمان محمد رسول اللہ پہ ہے. ہمارے نبی علم غیب دے دیا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے نبی کو علم غیب عطا کیا، یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا. نجومی آیا، بات چل گئی تو نجومی کہنے لگا بارش ابھی نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے تمہیں معلوم؟ کہا میں ستاروں کی چال دیکھ رہا ہوں اور ایسا لگ رہا کہ ابھی ایک آدھ مہینہ بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا مت کہو، ایمان والا جملہ بولو. اگر کہنا تو اس طرح کہو کہ میرا علم تو یہ بتاتا ہے کہ ابھی بارش نہیں ہوگی، علم نجوم یہ بتاتا ہے کہ ابھی بارش نہیں ہوگی، مگر اللہ چاہے تو ہو سکتی. اس طرح اللہ پر ایمان کی بات کرو، عقیدہ توحید پہ قائم رہو. نجومی نے کہا مولوی صاحب آپ جو کہتے ہیں صحیح، مگر میں کہتا ہوں کہ میرا علم بتاتا بارش نہیں ہوگی. امام عشق و محبت کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا توبہ کر اور تو ایمان رکھ خدا پر، میرا خدا وحدہ لا شریک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا خدا ہر شے ممکن پر قادر ہے، وہ چاہے تو بارش ہو سکتی ہے. تو اس طرح کا عقیدہ رکھ. مگر وہ نہ مانا. امام عشق و محبت نے کہا اگر تو نہیں مانتا ہے، دروازہ کھلا ہے تو باہر چلا جا. وہ جیسے ہی قدم باہر رکھا، کیا دیکھا؟ کالی گھٹا چھا گئی. ابھی تھوڑی دور گیا، بارش ہونے لگی. پلٹ کر کے آیا، کہا احمد رضا ارے تم تو کرامت ظاہر کرتے ہو. امام عشق و محبت نے فرمایا میں کرامتوں کا ظہور نہیں کرتا، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ اللہ پر میرا ایمان ہے. میں اللہ پر ایمان مکمل رکھتا ہوں، اس میں میں شبہ بھی پیدا نہیں کرتا. اسی کی دین ہے کہ میں جو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان کی لاج رکھ لیتا ہے. امام عشق و محبت کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط تھا، آپ نے زبان سے کہہ دیا تو اللہ نے اس کی لاج رکھ لی. اسی طرح امام عشق و محبت کا درجہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا تھا. اس کے تعلق سے میں نے سنا کہ جس دن یعنی آج کے 103 سال پہلے جب آپ پردہ فرمائے، آپ کا انتقال بریلی شریف میں ہوا.
اور مدینہ شریف میں دوپہر کے وقت ایک بزرگ تھے، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور انتظار کر رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ یہاں پہ بڑے بڑے صحابہ آپ کے پاس جلوہ فگن ہیں، اور وہ کون سے ایسے شخصیت والے جن کی طرف میرے آقا بار بار مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے رہنا گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے انسان ہیں جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے بریلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے میرے غلام سن، آج احمد رضا ہندی وہ آنے والا ہے، میں اسی کا یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جس ٹائم انہوں نے خواب دیکھا تھا اسی وقت امام عشق و محبت کے روح ان کے بدن سے پرواز کر گئی۔ تو امام عشق و محبت کا جو رتبہ ہے یہ ان کی شان ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، رسول اعظم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اسی مقبول کا نام دنیا سنت کا امام، امام عشق و محبت اعلی حضرت۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں، کیونکہ مجھے حضرت کا بھی بیان سننا، ان کے بیان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی واضح کر دوں، آج بہت سارے لوگ حضرت کی خوبیوں کو نہیں جانتے اور وہ لایانی باتیں کرتے رہتے، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میداول کی سرزمین پہ حضرت جس طرح بولنے میں ماہر ہیں، ماشاءاللہ علم کا خزینہ ان کے سینے میں، اور یہ میں سامنے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کئی مرتبہ مجھ سے غلطیاں ہوئی بولنے میں، اور بہت سارے لوگ رہتے کوئی نہیں پکڑ پایا کہ کہاں غلطی ہوئی، لیکن حضرت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری اصلاح فرمائی، بعد میں تنہا بلا کر کے انہوں نے مجھے سمجھایا۔ یہ اتنی بڑی خوبی اس زمانے میں ہے، بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھ لو تو اگر غلطی ہو جاتی ہے تو تنقید کرتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں، مگر حضرت کی شخصیت ہے یہ عیب نہیں نکالتے، بلکہ جس کی غلطی ہے اس کو بلا کر کے اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے معیار کا عالم کہیں پر نہ ملے گا، ایسے عالم کی قدر کرو، اس لیے کہ امام عشق محبت نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں اگر کوئی کسی عالم دین کی برائی کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، اگر علم دین کی بنیاد پر برائی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے۔ اس لیے آپ علماء کی قدر کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے، بس آخری بات عرض کر دوں، امام عشق و محبت رسول اللہ کے سنت پہ عمل فرماتے ہوئے غریب، یتیم، لاچار سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، ان کی ہمیشہ آپ دلجوئی کرتے تھے، اور غریبوں کا ماں باپ بننا، غریبوں کا مددگار بننا بہت بڑا کام ہے۔ امیروں کے یہاں تو سبھی جاتے ہیں، ان سے دوستی سبھی کرتے ہیں، مگر گرے ہوئے انسان سے دوستی کرنا یہ رسول اعظم کی شان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ دائم درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے آقا کی شان ہے جس کو دنیا نہیں پوچھتی، میرے آقا پوچھتے ہیں۔ اسی سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے تاجدار بریلی حضور سیدی اعلیٰ حضرت بھی سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے غریبوں لاچاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ وہ اگر دعوت دیتے ہیں تو تاجدار اہل سنت وہاں ضرور جاتے ہیں۔ ایک یتیم بچہ تھا، لاچار تھا، مفلوق تھا، وہ آپ کی محفل میں آیا، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، کہا حضور کیا آپ غریب کے وہاں بھی جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا یتیم کے وہاں بھی جائیں گے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا حضور میں یتیم ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے ہاں چلیں گے؟ اعلیٰ حضرت مسکرا کے فرمائے بیٹا بالکل چلوں گا، تم دعوت دو میں چلتا ہوں۔ کہا حضور چلیے میرے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کیا کھلاؤ گے؟ بھئی ایک غریب آدمی کیا کھلائے گا؟ وہ سیٹ تو تھے نہیں اور یتیم تھے، ماں تھی صرف۔ بچے نے کہا حضور چنے کی دال ہے میں وہی کھلاؤں گا، اور باجرے کی روٹی۔ باجرے کی روٹی جوان اگر کھائے سوکھنے کے بعد تو دانت اس کے ہلنے لگیں گے، نہیں کھا پائیں گے۔ اور اس وقت اعلیٰ حضرت کی طبیعت خراب تھی، ڈاکٹروں نے چنے سے منع فرمایا تھا،
چنے کی دال کھانے سے منع فرمایا، مگر اعلیٰ حضرت نے بچے کا دل رکھتے ہوئے فرمایا ٹھیک مجھے تیری دعوت قبول ہے۔ بچہ گھر پہ گیا، ماں سے کہا آج احمد رضا حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اگر میرے ساتھ اور کوئی چلے تو کیا تمہیں جو ہے قبول ہے؟ بچے نے کہا ہاں حضور والا۔ تو ایک سید صاحب تھے، ان کو ساتھ لے کر کے گئے، آپ کے لیے چادر بچھا دی گئی، چنے کی دال لائی گئی۔ آپ کے ساتھ جانے والے سید صاحب نے دیکھا امام عشق و محبت جب کہیں اور کھاتے تھے تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے، مگر یتیم کے وہاں بیٹھ کر کے ایک دو لقمہ نہیں کئی لقمہ کھایا۔ سید صاحب کہنے لگے حضور والا ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے چنے کی دال کھائیے مت، مگر آپ کھا رہے ہیں۔ بچے نے کہا حضور اور کھائیے۔ اعلیٰ حضرت کھاتے گئے، پھر اس کے بعد اٹھنے والے تھے، بچے نے کہا حضور یہ اور کھا لیجئے۔ جتنا بچے نے کہا اعلیٰ حضرت کھاتے چلے گئے۔ اخیر میں سید صاحب کہنے لگے حضور والا ڈاکٹر نے منع کیا تھا، آپ کی طبیعت ناساز ہے، چنے کی دال نقصان کرے گی، آپ نے طبیعت کا خیال نہیں کیا۔ تو پیارا جملہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے سید صاحب میں اپنی طبیعت دیکھتا کہ ایک یتیم کے دل کو دیکھتا، اس لیے کہ یتیم کے دل پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آج اگر یتیم ناراض ہو جاتا تو اللہ کی رحمت ناراض ہو جاتی۔ میں نے اپنی طبیعت کو نہیں دیکھا، یتیم کے چہرے کو دیکھا تھا، اس کی رضامندی کو دیکھا تھا، اس لیے کہ جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جھوم کر برستی ہے۔ اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم تمام اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اعلیٰ حضرت کی سیرتوں پہ عمل کریں، ان کی سنتوں پہ عمل کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام لوگوں کو غریبوں مسکینوں یتیموں سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔